حضرت ابراہیم کی عادت تھی کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم کو جب بھی بھوک ستاتی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کر لاتے اور اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ کر لائے اور کھانا تیار تھا۔ مہمان کو کہنے لگے، آپ اللہ کا مبارک نام لیجئے اور کھانا شروع کیجئے۔ مہمان نے کہا، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تجھے اللہ کے نام پر ہی تو کھلا رہا ہوں کہ تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو اس کا نام لینا ہی گوارا نہیں کرتا تو پیچھے باقی کچھ نہیں بچتا۔ مہمان نے کہا، روٹی کے چند لقموں کے لیے میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں بتوں کا پجاری ضرور ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، لیکن اپنے بتوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، تو اتنا غیرت مند ہے، اپنے بتوں کے ساتھ تیری یہ وفاداری ہے، تو سن پھر، میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لقمہ بھی نہیں دے سکتا۔ اس مہمان نے کہا، کوئی بات نہیں، اور اٹھ کر چلا گیا۔ جیسے ہی مہمان اٹھ کر گیا تو ساتھ ہی حضرت جبرائیل تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کا پیغام سنایا کہ اے ابراہیم، تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم حیران ہو کر بولے، وہ اللہ کا بندہ کیسے ہے؟ وہ تو اللہ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یا اللہ، وہ 70-80 سال کی عمر کا تو ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں اسے کھلا رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ حضرت ابراہیم ان کو ڈھونڈنے لگے اور وہ دور پہاڑ پر چڑھ رہا تھا تو آواز دی، اے اللہ کے بندے، آ جاؤ، کھانا کھا لو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مہمان نے کہا، آ تو جاؤں گا، کھانا بھی کھا لوں گا، لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، نام نہ لینا، لیکن آ جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ مہمان واپس آیا، دسترخوان پر بیٹھا، کھانا کھانے لگا تو پوچھا، پہلے تو آپ بڑے غصے اور جلال میں تھے کہ رب کا نام نہیں لوگے تو کھانا نہیں دوں گا، ایک دم سے یہ تبدیلی کیسی؟ حضرت ابراہیم نے کہا، اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے بھی تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے کھانا کھلا رہا ہوں، اسے عطا کر رہا ہوں، تم ایک دن اسے کھانا نہیں کھلا سکے۔ مہمان نے کہا، تیرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے بھی اپنے رب کا غلام بنا لو۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اسے بھی عطا کرتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ بہت لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو عطا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے مسلمان لوگوں کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں۔ فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور شرک کرتا تھا، اللہ نے کبھی اسے کوئی بیماری تک نہیں دی، بس اللہ کچھ لوگوں کو دے کر آزماتا ہے اور کچھ لوگوں سے لے کر، کیونکہ اللہ رب المومنین نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے۔